السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 9 پارٹ 9 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جو 4 فصلوں پر مشتمل تھی۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو فصل نمبر 5 اور ویڈیو نمبر 10 ہیں۔ تو آئیے ما بقیہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبور الحاویت، گرے کو پار کرنا۔ عبر یعبر عبرن و عبورن، باب نصر سے پار کرنا، گزرنا۔ اور عبرت عینہ کا معنی آنکھ میں آنسو آنا، اور حاویتن کا معنی گرا، غار، کھڈا۔ علی حافت الحاویہ، گرے کے کنارے پر۔ حافتن کا معنی کنارہ، فا کی تشدید کے ساتھ، فا کے اوپر تشدید پڑھیں گے، اگرچہ یہاں پر تشدید نہیں ہے لیکن حافتن آتا ہے۔ حافتن کا معنی کنارہ۔ اما یوسف فلم یبق علیہ لبلوغ القمۃ بعد ذلك الا مسافۃ قلیلۃ لا تزید علی نصف الساعہ۔ بہرحال یوسف کو چوٹی تک پہنچنے کے لیے تھوڑی ہی مسافت رہ گئی، جو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی۔ قمتن، اس کا معنی آخری حد، چوٹی۔ قمت التعلق، انتہائی چمک۔ ایسے ہی فی قمت السعادت، یعنی انتہائی خوشی۔ تو قمتن کے ترجمے میں اینڈ کا مفہوم ہے، آخری حصہ۔ قمت الجبل، پہاڑ کی چوٹی۔ وقد فرح وابتہج حین رأى سعیہ علی وشک ان یکلل بالنجاح۔ اور یوسف خوش ہو گیا جس وقت اس نے اپنی کوشش کو کامیاب ہونے کے قریب دیکھا۔ ابتہج یبتہج ابتہاجن، اور بہج یبہج بہجن، باب سمیع سے خوش ہو جانا۔ اور بہج یبہج بہجن، باب فتح سے، اور ابہج یبہج ابہاجن، باب افعال سے۔ اس کا معنی ہے خوش کر دینا، یعنی فعل متعدی ہے۔ اور کلل یکلل تقلیلاً، اس کا معنی ہے تاج پہنانا۔ کلل یکلل تقلیلاً کا معنی تاج پہنانا، اور اسی کو باب تفاعل میں لے جائے، تقلل یتقلل تقللاً، تو معنی تاج پہننا۔ باب تفاعل میں آنے کے بعد فعل لازم بن جاتا ہے، یعنی کامیابی کا تاج پہنایا جانا۔ لفظی معنی ہوگا جس وقت اس نے اس کی کوشش کو اس کے قریب دیکھا کہ اس کی کامیابی کو تاج پہنایا جائے، مطلب یہ کہ اپنی کوشش کو کامیاب ہونے کے قریب دیکھا۔ وَلَكِنَّ سُرُورَهُ لَمْ يَطُلْ فَقَدْ اعْتَرَضَتْهُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى غَايَةٍ حَاوِيَةٍ عَمِيقَةٍ۔ اور اس کی خوشی کو زیادہ دیر بھی نہیں لگی تھی کہ اس کو اس کے راستے میں اخیر تک گہری کھائی نظر آئی۔ عمیقۃ کا معنی عمیق گہرا، یہ عمیقۃ مؤنث ہے، حاویۃ عمیقۃ گہری کھائی۔ اعترض یعترض اعتراضاً کا معنی آرے آنا، پیش آنا، اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے اعتراض کرنا، اشکال کرنا۔ اور طال یطول طولاً، اس کا معنی ہوتا ہے لمبا ہونا، اور باب افعال کے اندر لے جائیں گے اطال یطیل کا معنی لمبا کرنا۔ وکانت الحاویۃ الی عمقها واسعۃ فصیحۃ یستحل علی کائن کان ان یعبرها قفزا او یجتاز وثبا۔
اور کھائی گہری ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض تھی، کسی بھی آدمی پر اس کو پار کرنا محال تھا، کسی بھی آدمی پر اس کو پار کرنا محال تھا، کود کر یا چھلانگ لگا کر۔ قفز یقفزو، قفزن ضرب یضرب، اچھلنا کودنا جمپ لگانا، یعنی کوئی آدمی بھی اس کھائی کو پار نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے پار کرنا محال تھا، اتنی چوڑی تھی۔ الا عمقها کا معنی اس کی گہرائی کے ساتھ ساتھ، یا الا کا معنی تک طرف نہیں کریں گے، یعنی اس کی گہرائی کے ساتھ ساتھ گہری بھی تھی اور چوڑی بھی تھی، تو اس کی گہرائی کے ساتھ ساتھ فصیح یعنی چوڑی، اور واسعۃ کا معنی بھی چوڑی ہوتی ہے، وہ چوڑی تھی۔ فوقف یوسف علی حافۃ الحاویۃ واطل علیہا فلم یستطع ان یبصر القاع لعمقها، یوسف کھائی کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس میں جھانکا، اور وہ اس کی گہرائی کی وجہ سے زمین کو دیکھ نہیں سکا۔ ابصر بصر بصارن دیکھنا، اور قاعن کا معنی ہموار زمین، قاعن یعنی ہموار زمین، اس کی جمع آتی ہیں اقواعن اور قیعان، اور اسی کے ساتھ اگر آپ تا لگا دیں قاعتن تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ہول، جمع قاعتن آتی ہے۔ عمقن کا معنی گہرائی۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يُوسُفُ عَلَى جَانِبٍ عَظِيمٍ مِنَ الشَّجَاعَةِ لَدَبَّ إِلَىٰ قَلْبِهِ الْيَأْسُ فَعَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ، اگر یوسف زیادہ بہادر نہ ہوتا تو نا امیدی اس کے دل کی راہ پا لیتی اور وہ جہاں سے آیا وہاں لوٹ جاتا۔ دَبَّ الْيَأْسُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اس کا معنی ہوتا ہے نا امیدی کا دل کی طرف راہ پا لینا۔ ویسے تو دب دب دبن و دبیبن کا معنی رینگنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چلنا، کیڑے مکوڑے جس طرح آہستہ چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں رینگنا، لیکن جب دب الیاسو کا لفظ آ جائے، دب الیاسو الی القلب، تو اس کا معنی ہوتا ہے دل کی طرف راہ لینا۔ جیسے تطرق الیہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، دل کی طرف راہ پانا۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَمَا حَدَّثْتُكَ أَقْوَى عَزِيمَةً وَأَثْبَتَ قَلْبًا مِنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْيَأْسُ لَحْظَةً وَاحِدَةً، اور لیکن یوسف جیسا کہ میں نے تیرے سامنے بیان کیا ارادے کا پکا اور ثابت قدم رہنے والا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نا امید نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے یہاں پر یہی آیا تطرق الیہ الیأس، یعنی نا امیدی کا راہ پانا، ایک لمحے کے لیے بھی نا امید نہیں ہوتا تھا۔ حیرت یوسف، یوسف کی حیرانی۔ وقد عمل فکرہ لتذلیل هذه العقبۃ فمشى بالقرب من حافۃ الحاویہ لعلہ یہتدی الی جسر یعبرہ الی غایتہ، اور تحقیق کہ اس نے اس گھاٹی پر قابو پانے کے لیے اپنی فکر کو کام میں لگایا، پھر کھائی کے کنارے کے قریب چلا، شاید اس کو کوئی پل مل جائے جس کو پار کر کے وہ اپنے مقصد کو پا لے، اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ عمل یعمل اعمالا کا معنی کام میں لگانا، اور ذلل یذلل تذلیلا کا معنی قابو پانا، غالب آنا۔ جسرن کا معنی پل۔ وظل یواصل سیرہ ایاما ثم انتہا بہ السیر الی المکان الذی بدأ منہ، اور وہ چند دن لگاتار چلتا رہا، پھر چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے ابتدا کی تھی، یعنی جہاں سے چلنے کی شروعات کی تھی اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ واصل یواصل مواصلتاً کا معنی جاری رکھنا، اور ظل یواصل جاری رکھنے لگا۔
اور انتہا ینتہی امتحان کا معنی پہنچنا، اور جب با کا صلہ ہے جیسے یہاں پر با کا صلہ ہے تو اس کا معنی پہنچانا، یعنی چلنے نے اس کو پہنچا دیا، یعنی چلتے چلتے پہنچ گیا۔ انتہا ینتہی کا ایک معنی رکنا بھی آتا ہے، جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ فلما تجلت له خیبۃ عملہ فی الخلاص قال لنفسہ ترى ماذا انا صانع اننی لا اکاد اجتاز عقبۃ حتی تقوم فی وجہی عقبۃ اخری لتعوقنی عما ارید۔ جب چھٹکارے میں اس کی ناکامی اس کے سامنے ظاہر ہوئی تو اپنے نفس سے کہا میں کیا کروں، ایک گھاٹی پار کرنے نہیں پاتا کہ دوسری گھاٹی میرے سامنے آ جاتی ہے تاکہ مجھے میرے ارادے سے روک دے۔ اوق یعوق تعویقاً باب تفعیل سے، اور آق یعوق اوقاً باب نصر عنصروں سے روکنا، رکاوٹ ڈالنا، مؤخر کرنا۔ اور اگر اسی کو باب تفاعل میں لی جائے تعوق یتعوق تعوقاً تو اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، مؤخر ہونا، یعنی پہلے لازم بن جائے گا۔ اور عقبۃ کا معنی گھاٹی۔ وَلَقَدْ أَفْلَحْتُ فِي تَذْلِيلِ مَا صَادَفَنِي مِنْ عَقَبَاتٍ سَابِقَةٍ فَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى تَخَطِّي هَذِهِ الْعَقَبَةِ الْجَدِيدَةِ۔ ان اگلی گھاٹیوں کو جو مجھے پیش آئی ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نئی گھاٹی کو پار کرنے کا راستہ کیسے، یعنی اگلی جو گھاٹی آئی، اگلی جو رکاوٹیں مجھے پیش آئی اس کو تو میں نے پار کر لیا، اس میں تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب اس نئی گھاٹی کو سے کس طرح میں پار ہو جاؤں۔ تخطا یتخطا باب تفاعل سے کمنا پار کر جانا، پھلانگ پھاندنا۔ ومن لی بعبور هذه الحاویۃ السحیقہ، اور اس دور دراز گھاٹی کو پار کرنے میں کون میری مدد کرے گا۔ سحیق کا معنی دور، یہ سہو کا یسحق اور صحیح کا یسحق، باب سمیہ سے اور باب کرم سے۔ سحقن اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اسی سے یہ سحیق کا معنی دور دراز۔ وشعر الطفل حینئذ ان عینیہ قد امتلأتا بالدموع، بچے نے اس وقت محسوس کر لیا کہ اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وکانت هذه اول مرۃ یبکی فیہا صغیرنا الہمام، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا جس میں ہمارا باہمت چھوٹا بچہ روتا ہے۔ حمام اور ہمام، حمام بھی آتا ہے، یہاں پر ہمام لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باہمت، ارادے کا پکا، کام کو کر گزرنے والا۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِلْحُزْنِ وَلَمْ يَتَمَادَ فِي الْبُكَاءِ فَقَفْقَفَ مِنْ دَمْعِهِ ثُمَّ رَاحَ يَبْحَثُ جَاهِدًا عَنْ وَسِيلَةٍ تُهَيِّئُ لَهُ اجْتِيَازَ الْهَاوِيَةِ فَلَمْ يَهْدِهِ تَفْكِيرُهُ إِلَى نَتِيجَةٍ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا۔ اور لیکن اس کے باوجود وہ غم کے سامنے جھکا نہیں، یعنی غم زدہ نہیں ہوا۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِلْحُزْنِ، اور لیکن اس کے باوجود، مع ذالک کا معنی اس کے باوجود، لم یستسلم للحزن، وہ حزن کے سامنے جھکا نہیں۔ استسلم یستسلم استسلاما کا معنی سر تسلیم، خم کرنا، جھکنا۔ ولم یتماد فی البکاء، اور رونے میں حد سے نہیں بڑھ گیا۔ فکفکف من دمعہ، پھر اپنے آنسوؤں کو روک لیا۔ کف کفت دمع کا معنی آنسو روکنا، بار بار آنسو پوچھنا۔ ثم راح يبحث جاهدا عن وسيلة تهيئ له اجتياز الهاوية، پھر وہ ایسے وسیلے کو تلاش کرنے لگا جو اس کے لیے کائے کو پار کرنا آسان کر دے۔ حیّا یحیّ تحیّۃً، اس کا معنی ہوتا ہے آسان کر دینا۔
ہموار کرنا، آسان کر دینا. فلم یہدی تفکیرہ الی نتیجۃ یطمئن الیہا، اس کی سوچ اس کو اس نتیجے تک، اس کی سوچ نے اس کو اس نتیجے تک نہیں پہنچایا جس سے وہ مطمئن ہو جائے. ہوا الذئب، بھیڑیے کا بھونکنا، بھیڑیے کی آواز. ہوا ان کا معنی کتے بھیڑیے کی آواز. عوا یاوی عواءن، باب درب سے کتے بھیڑیے کا چیخنا، اور عواءن بھونکنے کی آواز. فجلس علی حافۃ الحاویۃ مکتئبا حزینا، وہ کھائی کے کنارے پر غمگین ہو کر بیٹھ گیا. اکتابا یکتئب اکتیابا، بابی افتیاح سے، اور قیبہ یک ابو کعابتن، بابی سمیہ سے اداس ہونا، غمگین ہونا، شکستہ خاطر ہونا. اسی سے قیبن اور مکتئبن دونوں کا معنی غمگین، رنجیدہ، افسردہ، آبدیدہ. وَهُوَ يَدُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى وَسِيلَةٍ يَتَوَسَّلُ بِهَا أَوْ حِيلَةٍ تُسَاعِدُهُ عَلَى اجْتِيَازِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ اس کی رہبری کرے ایک ایسے وسیلے تک جس کو وہ اختیار کرے، اور ایسے ہیلے کی طرف جو اس کو گھاٹی کو پار کرنے میں اس کی مدد کرے. توسل یتوسل، توسلاً کا معنی ذریعہ بنانا اور التماس کرنا، دونوں معنی تھے، ذریعہ بنانا، التماس کرنا. ساعد یساعد، مساعدتاً کا معنی مدد کرنا. وَإِنَّهُ لَمُسْتَغْرِقٌ فِي تَفْكِيرِهِ إِذْ طَرَقَ سَمْعَهُ فَجَاءَتْ عُوَاءٌ هَائِلٌ مُخِيفٌ، وہ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک وہ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر زبردست بڑا بھیڑیا دیکھتا ہے. ہائلن کا معنی بھاری بھرکم، بھیانک، زبردست، اور مخیف ان کا معنی ڈراؤنا. تو وہ متوجہ ہوا، یعنی نظر دوڑائی. وَإِنَّهُ لَمُسْتَغْرِقٌ فِي تَفْكِيرِهِ إِذْ طَرَقَ سَمْعَهُ فَجَاءَتْ عُوَاءٌ هَائِلٌ مُخِيفٌ، وہ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ایک بھیانک خوفناک آواز اس کے کان سے ٹکرائی. طرق سمعہ کا معنی، طرق السمع کا معنی کان سے آواز ٹکرانا یعنی سننا. فالتفت فإذا به يرى على قيد 10 خطوات منه ذئبا هائلا ينظر إليه بعينين ملتهبين، وہ متوجہ ہوا یعنی نظر دوڑائی تو اچانک وہ اس سے 10 قدم کے فاصلے پر زبردست بڑا بھیڑیا دیکھتا ہے جو اس کی طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھتا ہے. التہب یلتہب التہاباً، اور تلہب یتلہب تلہباً، اور لہب یلہب لہباً سمیہ سے آگ بھڑکنا، سوزش ہونا. اور لہب یلہب تلہیباً، اور الہب یلہب الہاباً، بابی تفعیل اور بابی افعال سے بھڑکانا، یعنی یہاں فعل متعدی بن جائے گا. تو یہاں مراد ملتہبین کا معنی غضبناک، بھڑکی ہوئی آنکھیں. ثم یقول له بصوت ہائل مفزع ما الذی جاء بک الی ہنا یا غلام وعن ای شیء تبحث فی مملکتی ایھا الرائد الجری، پھر وہ اس کو ڈراؤنی بھاری آواز سے کہتا ہے، کیا چیز تجھے یہاں لے آئی اے بچے، اور میری حکومت میں کون سی چیز تلاش کرتا ہے اے جرأت مند قائد. مفزع کا معنی ڈراؤنا، اور مخیف کا معنی بھی یہی، مخیف اور مفزع دونوں کا معنی بھیانک، ڈرانے والی. فاجابہ یوسف لقد جئت یا اویس باحثا عن نبات الحیات لانقذ به واردۃ المریضۃ التي اشرفت علی التلف، یوسف نے اس کو جواب دیا کہ اے اویس، یہ بھیڑیے کی کنیت ہے،
اے اویس میں یہاں زندگی کی گھاس تلاش کرنے کے لیے آیا تاکہ میں اس کے ذریعے میری بیمار ماں کو جو کہ ہلاکت کے قریب ہے نجات دلاؤں یعنی بچا لوں۔ تلفن کا معنی ہلاکت۔ فَإِذَا أَنْتَنِي عَلَى بُلُوغِ هَذِهِ الْغَايَةِ وَيَسَّرْتَ لِي السَّبِيلَ إِلَى تَحْقِيقِهَا أَصْبَحْتُ لَكَ تَابِعًا أَمِينًا۔ اس مقصد کو پورا کرنے میں جب تو میری مدد کرے گا اور اس کو پورا کرنے کے لیے راستہ آسان کر دے گا تو میں تیرا امانت دار تابع ہو جاؤں گا۔ آتمر بکل ما تأمرنی بہ، جس چیز کا بھی تو مجھے حکم کرے گا میں اس کو بجا لاؤں گا۔ امر یامر امرن کا معنی حکم کرنا، اور ائتمر یأتمر باب اختیار میں لے جائیں گے تو اس حکم کا پالن کرنا یعنی اس حکم کو بجا لانا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ لَكَ الْفَضْلُ فِي مُعَاوَنَتِي عَلَى اجْتِيَازِ الْحَاوِيَةِ، اور بے شک میں امید کرتا ہوں کہ کھائے کو پار کرنے میں میری مدد کرنے میں تیرا فضل ہو۔ فقال له الذئب لقد ذلك مني متى حققت لي مطلبا واحدا، بھیڑی نے اس کو کہا جب تو میرا ایک مقصد پورا کر دے تو میں تیری یہ امید پوری کروں گا۔ حق کا یحقق کو تحقیقاً کا معنی پورا کرنا۔